بٹ مجھے ذرا یہ بتائیے گا میاں نواز شریف بھی کسی جگہ پہ پریشان ہیں یا کسی مسئلے مسائل میں ذہنی دماغی طور پہ ہیں، یہ پھر اس طرف چیزیں چل پڑی ہیں عمران خان اسٹیبلشمنٹ اور پھر یہ معاملات سیدھے ہو رہے ہیں، تو کہیں میاں صاحب کو بھی فکر ہے اس بات کی؟ سر یہ بہت بڑی جو اپنے بال ہے نا وہ میری طرف، لیکن نا ایک اچھا اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لینا، میاں محمد نواز صاحب اپنی جو دیکھیں اس بات میں حقیقت میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ لیگسی ہے، 3 سال کی انہوں نے جو اپنی 3 حکومتیں، آج ان پہ یہ الزام لگتا ہے کہ عمر کے آخری حصے میں آخری آپ نے یہ کیا کر دی ہے، آپ نے کیسے مطلب کہ وہ ان شرطوں پہ مان گئے جن پہ آپ نے اپنی پوری زندگی گزار دی ہے مانے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ان کو کسی جگہ پہ کوئی ریگریٹ ہو سکتا ہے یار میں جس وجہ سے کیتا سی ہے پھر بھی کم شروع ہو گیا. تو صاحب آپ مجھ سے وہ بات بلوانا چاہ رہے ہیں جو کہ بہت اوکھا ہو جائے گا. چلے میں بتاتا ہوں. 1 سپٹمبر 2021 یاد رکھیں، 1 سپٹمبر 2021 میاں محمد نواز شریف کو یہ بات کہی گئی کہ میاں صاحب اگر آپ نے ان نہ کیا اور اس ملک کو نہ بچایا، اس ملک کو پہلے ڈیفالٹ کریں گے، ڈکلیئر کریں گے، اور آپ اس انتظار میں جو پوری پارٹی بیٹھی ہوئی ہے نا کہ اگلا الیکشن آئے گا تو ہم جو ہے نا کلین سویپ کریں گے. ان کا پورا پروگرام یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ سارا کام جو ہے نا مکمل کریں گے. میاں محمد نواز شریف کو ایویڈنس دیے گئے اور اس کے بعد جو ہے نا میاں نواز شریف نے ایک بات کہی کہ آپ اب سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. ان کو کہا گیا کہ میاں صاحب نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ڈی جی آئی آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 10-12 سال جنہوں نے کمان سنبھال لی ہے نا، سب کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اس دن سیاست کر رہے تھے، اس کے ایک دن بعد اور اس کے ایک دن پہلے جس کی گواہی چیف نے دی، جس کی گواہی عمران خان نے دی کہ وہ بعد میں سیاسی ملاقاتیں بھی کر رہے تھے، یہ سب کچھ کر رہے تھے. میاں محمد نواز شریف نے اپنا کال نبھایا باوجود کہ دوسری سائڈ سے توڑ دیا گیا. سر اس ملک بچانے کے لیے اپنی پارٹی اپنی سیاست کو قربان کر کے رکھ دیا اور یہ کہا کہ بس اس ملک کو بچاؤ کسی طریقے سے. الیکشن پی ڈی ایم کی حکومت بنی، میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھاؤ اور اسمبلی توڑ دو. بلاول بھٹو کو اور زرداری صاحب کو درد ذہ اٹھی ہوئی تھی اس وقت کہ پارلیمنٹ انکمپلیٹ ہے، ہم نے پارلیمنٹ جو ہے نا وہ پوری کرنی ہے، ٹائم پہ الیکشن کروانا ہے. معذرت جی. لیکن کسی نے کوئی بات نہیں سنی. میاں محمد نواز شریف کی سیاست کو تباہ کرنے کے لیے پوری ڈاکٹرائن، پورا فیض نیٹ ورک اور باقی سب ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے. آج آپ کہتے ہیں یا پورے قوم کہتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف رول پلے کریں. میاں محمد نواز شریف تو ریڈی ہے. کیا جنہوں نے بعد میں اور پہلے بگاڑ کھاتا کیا وہ ریڈی ہیں؟ کیوں کریں؟ کس کے لیے کریں؟ پی ایم ایل این کو کہتے ہیں آپ جا کے ہمارا دفاع کریں، ہم ناراض ہیں. بھائیان پی ایم ایل این پوری سیاست کے چھوڑ کے اس ملک کو بچانے کے لیے دلدل میں اتر گئی. کیا سب کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا خرم دستگیر کو، عابد رضا کوٹلا کو، خواجہ سعد رفیق کو، رانا ثناء اللہ کو کس نے کس طریقے سے رزلٹ چینج کر کے ہرایا؟ کسی نے کوئی بات کی؟ چپ کر گئے. سب کو پتا ہے. اس کے علاوہ دیگر سیٹیں جتنے پرو کانسٹیٹیوشن تھے سب کو ہرایا. پھر پنڈی اسلام آباد اور اس سیکٹر کے اندر سے کچھ سیٹیں جتا کے اور کہا کہ معاملہ برابر کر دیا. یہ میں نے کیا، آپ نے کیا، کس نے کیا؟ اس وقت میں پی ایم ایل این جا کے میڈیا پر جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ ہم نہیں ڈیفینڈ کریں گے. کس کو ڈیفینڈ کریں؟ پاکستان کو ڈیفینڈ کریں یا جنہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے سیاست میں رہنا ہے، ہم نے پاکستان کے تمام جو ہے نا مالیاتی جو امور ہیں اس کے اوپر قبضہ کر لینا ہے؟ کیا نہیں ہو رہا اس وقت میں؟ لیکن پھر بھی پی ایم ایل این پوری کی پوری خاموش ہے. میاں نواز شریف خاموش ہے. سر کرائے پہ لیڈر نہیں ملتا، کرائے پہ ایڈمنسٹریٹر ضرور مل جاتا ہے، وہ مل گیا. میری بات کسی کو بری لگے اچھی لگے، لیکن سچ تو یہی ہے. پولیٹیکل سیٹ ہے یہ پرائم منسٹر کی. ایک ہاتھ سے معاملات کی لین دین ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ سے ڈنڈا پکڑایا جاتا ہے، تیسرے ہاتھ سے پبلک کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. 3 دفعہ پاکستان کو بحران سے نکالا میاں محمد نواز شریف نے، 3 دفعہ. اب 4تھی دفعہ بھی نکالنے کے لیے وہ ریڈی تھے، لیکن کس طریقے سے کیا جادوگری کی گئی
PMLN तो उसका रोना भी नहीं रोती। जावेद लतीफ का, मियां जावेद लतीफ का रिजल्ट किस टाइम में चेंज हुआ, किस तरीके से हुआ, किसी को नहीं पता, सबको पता। वो जी हम पता ही नहीं लगा जी जनाब, वो नेटवर्क पड़ गया हमारे ऊपर, हम कहाँ क्या करते। अब जो है ना आगे देखो, पीछे का कोई फायदा नहीं सर। बहुत सारी तकालीफ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कर सकते हैं, लेकिन करने के बाद फिर बुराई गले पड़े। स्टेट के खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं ना। क्या इकोनॉमी को दुरुस्त नहीं करके दिखाया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की टीम ने और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के गाइडेंस पे? क्या ये जो कट्टे खुले हैं इसका एहसास पहले से नहीं था? क्या ये BLA जो है जिस टाइम में इसको पावरफुल किया जा रहा था, 6-7 महीने पहले से उसको फंडिंग दी जा रही थी, क्या उस वक्त में किसी का काम नहीं था कि इसको पहले ही जो है ना डिफ्यूज कर दे, उसके ऊपर अमल दरामद? ये लीडर कर सकता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज भी रेडी है। क्या कोई लेना चाहता है? मियां नवाज शरीफ को बुढ़ा शेर हो गया। मियां नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट की हुक्मरानी को तो एक्सेप्ट कर लिया। ये बातें मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हैं, या वो जो टीम बैठी हुई है जो बानी है, बानी PTI करके 70 से 80% जो है ना मीडिया का टाइम खा जाती है हर प्रोग्राम में, कि जी नाम भी नहीं ले सकते उसका। और प्रोग्राम शुरू से लेके आखिर और दरमियान पूरा का पूरा बानी PTI पे चल रहा होता है, और बाद में फिर ये भी कहा जाता है, झूठा मारा जाता है जी हम उस शख्स का नाम भी नहीं ले सकते। क्या आपके और मेरे सामने क्या ये सवालात नहीं आते? सियासत खत्म हो गई है सर। ये मुल्क इकोनॉमिकली जरूर बेहतर हो रहा है, लेकिन जो इस मुल्क को जिस तरीके से अनबैलेंस करना चाह रहे हैं ना, वो यहाँ की स्टैब्लिशमेंट से बहुत बड़े। अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपनी सियासत, अपने माल, अपनी जान की कुर्बानियां देकर इस मुल्क को संभाला है। और सबसे ज्यादा चोर उसको कहा जाता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फौज जो है ना, मिडिल ईस्ट में रहने वाले वो सिपाही हैं हमारे, जो कुछ भी नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को पैसे भेजते हैं। आप बताएं कौन सा तमगा है उसके लिए? चौधरी साहब, क्या मैं और आप नहीं जानते कि हमें से कोई मर जाता है यहाँ पे तो मोर देन 90% लोग ऐसे होते हैं जिसके लिए हम 10-10 रुपए चंदा करके उसकी लाश भेजते हैं। क्या ये आपके सामने, मेरे सामने वाकयात नहीं आते? वो करता क्या? 1000 यूरो बनाएगा, 1200 बनाएगा, 1500 बनाएगा, 2000 बनाएगा, पाकिस्तान को भेजता है। कौन से अवार्ड है हमारे लिए? सारे अवार्ड अपने लिए रखे हुए। निशाने हैदर भी अपने लिए रखा है, वो तो सिविलियन को ले ही नहीं सकता। जो एटम बम बनाता है पाकिस्तान का, उसको गद्दार डिक्लेयर किया जाता है, और जो गद्दारियां करता है इस मुल्क से, आईन तोड़ता है, उसको गार्ड ऑफ ऑनर देके दफन किया जाता है, बेशक वो एक कमरे के अंदर ही दे। ये मैंने किया, आपने किया, किसने किया? आज इस मुल्क को जो है ना कोशिश करके मियां नवाज शरीफ की PMLN की कुर्बानियों से बाहर निकाला, बहरान से बाहर निकाला। उधर से जनाब वो BLA आ गई, अफगानियों का नाम लिया कि इनको नहीं रहने देना। देखें ये मुसीबतें पड़ गई। मेरी बात ज्यादा हो गई है, तकलीफ है। कुर्बानियां दे सियासतदान, कुर्बानियां दे PMLN, कुर्बानी दे जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मेहनत करे इस मुल्क में मरियम नवाज, पंजाब को फूलों का गुलदस्ता बनाए मरियम नवाज, और कहेंगे जनाब शेर बुढ़ा हो गया। शेर आज सच बोले ना, ये जमीन आसमान एक हो जाए। कुछ बातें आपके भी इल्म में है, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास तो पिटारी है 10 वॉल्यूम। किसने, मैंने, आपने गंदा किया था? किसने किया था? और उस शैतान को, इब्लीस को, उस बेगैरत शख्स को, उस जनई को, कि जिसका कोई दुनिया के अंदर ऐब ढूंढे और फिर वो देखेंगे इमरान खान के अंदर है कि नहीं है, उसको निजात देंदा बनाया। कौन होता है निजात देंदा? कौन कौमों को निकालता है बहरान से? इस दर्जे पर किसने बिठाया? मैंने, आपने, या एस्टेब्लिशमेंट ने? आज प्रोग्राम बन रहे हैं जनाब, कोई मीडिया के ऊपर बात करेगा, हम पर्चे काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और भाईजान सारे ही आपके टाउट है, सारे ISPR के ट्रेंड किए हुए हैं। एक स्विच की मारनी है, फोन की मारनी है, चूम ही ना करें। इमरान रियाज खान अगला प्रोग्राम ना करे, फोन चला जाए। असल वो ये भी नहीं कहेगा टाटा गुड बाय, आएगा ही नहीं सामने। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लंदन में उनके बच्चों के घरों पे लाते मारने वाले कहां से गए थे? किसको नहीं पता? कौन उनको दिहाड़ियां देता था? कौन लेकर चला था? किसी को नहीं पता।
افسوس ہوتا ہے اس ملک کو پھر میاں نواز شریف, ان کی بیٹی, ان کی پوری ٹیم, آپ بنائیں چودھری احسن اقبال کو, بڑا تعلق ہے, آپ کہیں گے یار سچ بولیں, 5% ہی بولیں, وہ کہیں گے نہیں بولوں گا, بس اس ملک کے لیے میں خدمت کروں گا. آپ بنائیں خرم دستگیر کو, اس بندے نے کیا نہیں کیا یار اس ملک کے لیے, لیکن اس کو کیا سزا دی گئی ہے, مطلب وہ کون سی خدمت ہے. اس کا 10% جو اس پاکستان کے لیے خرم دستگیر نے کیا نا, جو اس کا 10% اپنے کاروبار پہ دیتا نا, آج بلین ہوتا ہے ڈالروں میں, اتنی ایبلٹی ہے اس شخص میں. لیکن پاکستان پاکستان پاکستان. راولپنڈی چیمبر آف کامرس میں نے ایک سوال کیا تھا, اس کو زبانی سارے یاد تھے کہ کیا کچھ چل رہا ہے. بعد میں مجھے خود شرمندگی ہوئی, میں نے کہا یار, اور اس نے کہا کہ پرویز صاحب ایک آپ اور ایک فلانا بندہ ہے, کسی دوسرے کی جرت ہے تو بات کر کے دکھائے, لیکن آپ گالیاں بھی دو گے میرے منہ پہ, میں نہیں کوئی جواب دوں گا, آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی. اتنا میں نے کہا یار یہ بندہ کیا ہے, اس کا دماغ ہے کیا, پوری لائبریری رکھی ہوئی ہے اس نے. 10% وہ محنت جو پاکستان کے لیے کرتے ہیں چودھری احسن اقبال, میاں محمد نواز شریف کی ایک ٹیم, سر یہ پھر اس کے بعد غداریوں کے وارڈ کس لیے میاں نواز شریف نکلے, عمر کے کس حصے میں ہے, کون سی اذیت نہیں دی گئی, بیٹی کو آپ آنکھوں کے سامنے گرفتار کروا رہے ہیں, کس کو کیا میسج دے رہے ہیں. بھائی کو بھائی کے سامنے کھڑا کر دیا, میرے اوپر 100 بندہ جلتے چولہے کے اوپر بیٹھ کے یہ کہنا شہباز شریف نے 1 روپے کا فائدہ اٹھایا, میں نہیں مانوں گا. لیکن بہترین ایڈمنسٹریٹر سر لیڈر نواز شریف. لیڈر کی اگر کوئی خوشبو آتی ہے نا, وہ خواجہ سعد رفیق میں سے آتی ہے. اگر بہترین خوشبو آتی ہے نا, تو مریم نواز شریف میں سے آتی ہے. لیڈر یہ لوگ ہیں, اس وقت میں خدمت بھی کر رہے ہیں. سر مریم نواز شریف نے ٹیم بنائی ہے, ہمارا اختلاف صحیح کچھ چیزوں سے, خدمت کے لیے ٹیم بنائی ہے, اتنے چھوٹے وقت میں بنائی ہے. فائٹ کے لیے ٹیم بنائی تھی, اپنے وقت میں بنائی تھی. پرویز سندیلا نے, امجد ملک نے جو کچھ کیا, جو قربانیاں دی, وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن بنائی تھی نا مریم نواز شریف نے ٹیم. آج بھی ایک ٹیم بنائی ہے. سر لندن کے بہترین روڈ دیکھیں اور پنڈی کا صدر دیکھیں, باولپور دیکھیں, باول نگر دیکھیں, ملتان دیکھیں, لاہور دیکھیں, سر گجرات دیکھیں, گجرانوالا دیکھیں, کیسے خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں. اگر 5 سال لگ گئے تو گاؤں دیہاتوں کی بھی جناب چاندی ہو جائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کا. اور پھر بعد میں غداریوں کے لیے انتظار کریں, تمغے ملیں گے جب ہمیں, کیسز بنیں گے نیب کے, پوچھا جائے گا ایسٹ بیونڈ مین, اثاثے تو بتاؤ کہاں سے لے کے آئے تھے. ایک عام آدمی کے لیے 5 سال, لیکن تم 25 سال پہلے کا ریکارڈ دو, جو تم 15 سال پہلے دے چکے ہوئے اور بات ختم ہو چکی اس کا بھی ریکارڈ دو. یہ عدالتیں ہیں ہماری, کوئی نہیں ان کو پوچھے گا. کہاں ہے آصف سعید کھوتا, کہاں ہے وہ ثاقب نثار, سب کچھ کر کے اپنے گھروں میں یاشیاں پروٹوکول سب. افسوس ہوتا ہے سر, ملک کو آگ لگی ہوئی ہے, لیکن کسی کو احساس ہے ہم کیا کر رہے ہیں. میاں محمد نواز شریف کے بارے میں اس وقت میں جو کچھ کہا جا رہا ہے, کس طریقے سے جو پلاننگ, بڈھا شیر, اور بھائی شیر ہوتا ہے. شیر جس جگہ پہ ہے نا, اگر آج بھی اس کے پاس اختیار ہوتا نا, وہ وقت آنے سے پہلے بلوچستان کے معاملات کو اتنا درست کر چکا ہوتا جیسے کہ 2013 میں اس نے کیا تھا. آگ لگی ہوئی تھی پورے پاکستان میں. کراچی روز کتنے قتل ہوتے تھے, کے پی میں کس طریقے سے قتل عام ہو رہا تھا, بلوچستان کیسے جل رہا تھا. سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ نے جو پنجابیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے نا, سر آپ بھی زرعی امور سے تعلق رکھتے ہیں, آپ خود ماشاءاللہ لینڈ لارڈ ہیں, آپ کی اپنی کنک ہے, سب کچھ آپ کا اپنا ہے. آپ بتائیں کیا پنجاب کی زمینوں پہ سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ نے قبضے نہیں کیے؟ اس کو اتنی, اس کو اتنی, اس کو اتنی, لیکن پنجابی نہیں رویا. پنجابی نے اپنی محنت کی, بھاگا دوڑا, لیڈرشپ تھی نا. یہ بات سمجھانے والا میاں محمد نواز شریف ہے.
सब्र, तहम्मुल, अपने हिस्से का काम करो। किस लिए बलूचिस्तान को निकलने के लिए उसको निकलना चाहिए, और सर सब कुछ लुटा दिया, डेट तक मैंने आज तक बता दी। किस तरीके से पैर पड़े थे कि गया एटमी प्रोग्राम, और चोई साहब आप भी जानते हैं सब एविडेंसेस मौजूद है। पूछे ना कोई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, जिस दिन बोल पड़ा ना वो सर कुछ और ही हालात हो। मरियम जिस दिन बोल पड़ी ना, लेकिन बस पाकिस्तान क्या है, ये 22-25-30 जो 22-25 करोड़ अवाम है ना, ये पाकिस्तान है। अवाम के लिए सहूलत बेहतरीन, यहाँ पे नफरत फैला रहे हैं। ओ जी बानी पाकिस्तान को जनाब ये नहीं दिया जा रहा है, एसी नहीं लग रहा, मुलाकातें नहीं हो रही, लाइट बंद कर दी 2 घंटे के लिए, ये मुसीबतें हैं उसके ऊपर। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, और अल्लाह पाक करम करे। अल्लाह पाक इस मुल्क पर रहम करे, इस मुल्क की आवाम पर रहम करे, और इस मुल्क को चलाने वालों को अल्लाह पाक हदायत दे। बस हम ये दुआ कर सकते हैं। अरशद कुरैशी साहब, इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर आपके साथ तफसील से बात होगी। अल्लाह पाक आपको भी अपने हिफ्ज़ व ईमान में मियां रखे। मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे कायदे तकलीफ होती है, जो मैं सुन रहा हूँ ना, तकलीफ है, बहुत शदीद तकलीफ। अल्लाह पाक रहम करे जिस मुल्क पर। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर आपसे बात होती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इस तमाशे के चक्कर में पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा दिए हैं वो अनबेरेबल है। मरीम नवाज साहिबा ने पार्टी वर्कर के दिल में, वोटर के दिल में बड़ी